العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الوتری، یہ باب وطر کے بیان میں. الوتر واجب وهو 3 رکعات، وطر واجب ہے اور وہ 3 رکعات ہیں بتسلیمۃ، ایک سلام سے. یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ وطری کی نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر ضروری ہے، یعنی اس کا ادا کرنا عملاً فرض ہے، اعتقاداً واجب ہے. اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے احناف کے نزدیک وطری کی نماز واجب ہے، بقیہ ائمہ کے نزدیک وطری کی نماز سنت ہے. لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کا چھوڑنا ان کے یہاں بھی جائز نہیں ہے. تمام ائمہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر وطری کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کی جائے گی. جب قضا ہے تو گویا وطر واجب ہے. اختلاف اس میں ہے کہ قضا کب تک ہے. احناف کے نزدیک ابد الآباد قضا واجب ہے، کیونکہ جب وطر واجب ہے تو زندگی بھر میں اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کی نماز پڑھنے تک قضا واجب ہے. جب فجر کی فرض نماز پڑھ لیا تو اب قضا کا وقت گزر گیا، اب قضا نہیں کر سکتے ہیں، اب گویا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ لازم اور ضروری ہو گیا. آگے آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں وہ 3 رکعات بتسلیمۃ، وہ 3 رکعتیں ہیں ایک سلام سے. یعنی یہاں سے صاحب کتاب وطر کے پڑھنے کا طریقہ بتایا. پہلے ذرا ترجمہ دیکھ لیجیے. وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، اور پڑھے گا اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ. وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، اور بیٹھے گا اس کے پہلے والی 2 رکعت پر. وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ، اور تحیات پر ہی صرف اکتفا کرے گا. وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت ثنا نہیں پڑھیں گے. وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَةِ السُّورَةِ فِيهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَقَنَتَ قَائِمًا قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، اور جب فارغ ہو جائے اس کے اندر سورہ پڑھنے سے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا اپنے دونوں کانوں کی لو تک، پھر اللہ اکبر بولے گا. وقانت قائما قبل الرکوع، اور دعا پڑھے گا کھڑا کھڑا رکوع کرنے سے پہلے. فی جمیع السنۃ، پورے سال. اس عبارت کے اندر وہ 3 رکعات بتسلیمۃ سے صاحب کتاب وطر پڑھنے کے طریقہ کو بیان کیا ہے کہ وطر ایک سلام سے 3 رکعت پڑھی جائے گی. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے. دوسری رکعت پر حسب دستور قاعدہ کیا جائے گا. تیسری رکعت میں سورہ ملانے کے بعد رفع یدین کریں گے اور پھر اللہ اکبر بولیں گے، پھر ہاتھ باندھ کر کے دعا قنوت پڑھیں گے. اس کے بعد آپ یاد رکھیے صاحب کتاب کی عبارت وہ 3 رکعات، یہ لفظ اس عبارت سے صاحب کتاب شوافع کے مذہب کو رد کرنا چاہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک 3 رکعت، لیکن 2 رکعت الگ سلام سے پڑھیں گے، پھر 1 رکعت الگ سلام سے پڑھی جائے گی. آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ وطر میں قنوت پورے سال ہے یا صرف رمضان میں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ وطر میں قنوت پورے سال ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف رمضان میں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ رمضان کی 16ویں رات سے ختم رمضان تک قنوت ہے.
امام اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قنوت کی جگہ وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع کے بعد قوما میں قنوت کی جگہ ہے، رکوع کے بعد قوما میں قنوت پڑھیں گے۔ آگے عبارت دیکھیے، ولا یقنت فی غیر الوتر، اور وتر کے علاوہ میں قنوت نہیں پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں بھی قنوت مسنون ہے، وہ حنفیہ کا مسلک ہے، اور علماء احناف کے نزدیک صرف وتر کی نماز میں ہی قنوت ہے۔ آگے دیکھیے، والقنوت معناہ الدعاء، قنوت اس کے معنی دعا کے ہے، وهو ان يقول اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك۔ یہ دعا وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے چلیے۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ونستہدیک، اور ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونتوب الیک، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور ہم آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر کلہ، اور ہم آپ کے اوپر ساری خوبیوں پر تعریف کرتے ہیں، اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں ہر طرح کی بھلائی پر، ونشکرک، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم آپ کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، ونخلع، اور ہم الہدہ ہوتے ہیں، ونترک، اور چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک، اس شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور ہم آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور آپ ہی کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، وإلیک نسعی، اور ہم آپ ہی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، ونحفظ ونرجو رحمتک، اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، ونرجو رحمتک، اور تیری رحمت کی امید کرتے ہیں، ونخشى عذابک، اور آپ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، ان عذابک الجد بالکفار ملحق، یقیناً حقیقی عذاب کافروں کو لاحق ہونے والی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم، اور اللہ کا درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر۔ یہ وہ دعا ہے جو احناف پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک والی۔ یہ قرآن کریم کی ایک سورت تھی، اس سورت کا نام سورہ خلا تھا، اور ایک دوسری سورت تھی، اس سورت کا نام سورۃ الحفظ تھا۔ اس کی ابتدا اللہم ایاک نعبد اخیر تک، ان دونوں سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بھی تھا، مگر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ دعا قرآن کریم کا حصہ رہ چکی ہے، اس لیے احناف نے اس دعا کو پڑھنا افضل قرار دیا ہے۔ آگے عبارت دیکھیے، والمؤتم یقرأ القنوت کالامام، اور مقتدی قنوت پڑھے گا امام کی طرح، یعنی صرف امام ہی دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے بلکہ مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھیں گے۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ، وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ أَبُو يُوسُف رحمهم الله يُتَابِعُونَهُ وَيَقْرَؤُونَهُ مَعَهُ، وقال محمد لا يتابعونه ولكن يؤمنون۔ ترجمہ دیکھیے، اور جب امام صاحب نے شروع کر دیا کسی اور دعا کو پڑھنا، بعد ما تقدم، بعد اس دعا پڑھنے کے جو پہلے گزری ہے،
تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یتابعونہ مقتدی اس کی اتباع کریں گے اور اس کے ساتھ پڑھیں گے، ویقرؤونہ معہ اور اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ وقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتباع نہیں کریں گے مقتدی اس کی، لیکن آمین بولیں گے۔ مطلب یہ ہے یہ دعا قنوت جو آپ کے سامنے اوپر آئی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی امام صاحب یہ دعا جو پیچھے آ رہی ہے مطلب کیا اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت والی دعا، یہ بھی اگر کوئی امام صاحب پڑھنا چالو کر دے تو مقتدی کیا کرے گا؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ مقتدی بھی اس کو پڑھیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وہ اس کے اوپر آمین کہتے رہیں گے۔ دعا یہ ہے وَهَذَا، دعا وہ یہ ہے اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت، یا اللہ ہم کو اپنی مہربانی سے ہدایت دیجیے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو آپ نے ہدایت دیا ہے، وعافنا فیمن عافیت اور ہم کو عافیت دیجیے ان لوگوں میں شامل کر کے جن لوگوں کو آپ نے عافیت دی ہے، وتولنا فیمن تولیت اور ہمارا آپ کارساز بن جائیے ان لوگوں میں شامل کرتے فرماتے ہوئے جن کا آپ کارساز بنے ہیں، وبارک لنا فیما آتیت اور ہم کو برکت دے دیجیے ان چیزوں کے اندر جو آپ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، وقنا کہ الگ ہے فعل امر، نا الگ ہے، واو الگ ہے، وقنا شر ما قضیت اور آپ ہم کو بچا لیجئے اس بری باتوں سے جس کا آپ نے ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا ہے، انک تقضی ولا یقضی علیک، یقیناً آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، انہ لا یذل من والیت، شان یہ ہے کہ لا یذل وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا ہے جس کو آپ دوست بنائیں، ولا یعز من عادیت اور وہ شخص عزت والا نہیں ہو سکتا ہے جس سے آپ دشمنی رکھیں، تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب آپ بڑے بابرکت اور آپ بڑے بابرکت والے ہیں، آپ بڑے برکت والے ہیں، آپ بڑے برکت والے ہیں، وتعالیت اور آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اور اللہ کا درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر اور ان کے تمام ساتھیوں کے اوپر۔ آگے دیکھیے وَمَن لَّمْ يُحْسِنِ الْقُنُوتَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي 3 مرات اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یا ربی یا ربی یا ربی فرما رہے ہیں آپ کی کتاب والے، اور جس کو ترجمہ دیکھیے وَمَن لَّمْ يُحْسِنِ الْقُنُوتَ، اور وہ سے جس کو دعا قنوت یاد نہیں ہو، یقول تو وہ بولے گا اللہم اغفر لی 3 دفعہ، 3 مرات 3 دفعہ، یا کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی دیجیے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجیے اور ہم کو قبر کی عذاب سے بچا لیجیے، یا بولتے رہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب جو سمجھنا چاہا وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو دعا قنوت یاد نہیں ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یاد ہو جائے، اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک وہ بس جب امام صاحب قنوت پڑھنے کے لیے نیت باندھ لی ہے تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا پڑھ لے، اور اگر یہ سب بھی یاد نہیں ہے تو یا ربی یا ربی یا ربی یہ بولتا رہے۔ بس اتنی سبق ہے، آگے سبق انشاءاللہ آئندہ کل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.